بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السُّنَّةُ فَهِيَ أَخْبَارٌ مِّنْهَا النَّبَوِيُّ الْمُسْتَفِيضُ وَهُوَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحکیم ابن حزام۔ آئین ہماری گفتگو ہو رہی تھی قائلین بطلان بیع فضولی میں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم جو ہے بیع وہ علماء جو بیع فضولی کے بطلان کے قائل ہیں ان کی جانب سے کچھ ادلہ بیان کر لیں گے۔ ان میں سے جو دلیل اول تھی من الکتاب۔ آج ہماری گفتگو دلیل ثانی کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کچھ روایات ذکر کرتے ہیں، ان میں سے جو پہلی جو روایات ہے الروایۃ الاولی التي استدل على بطلان بیع الفضولی لا تبع ما لیس عندک۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ واضح ہے، اس چیز کو نہ بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب دقت فرمائیں، تقریب استدلال موقوف ہے۔ اس روایات میں کچھ کلمات ذکر ہوا ہیں، ان کی وضاحت کی طرف محتاج ہیں۔ ان میں سے جو کلمہ اولا لا تبع، لا تبع سے مراد یہاں پر کون سی نہیں ہے؟ آیا نہی ارشادی ہے یا نہی تکلیفی و مولوی ہے؟ تو یقیناً وہ نہیں جو معاملات کے اوپر ہو، وہ نہیں ہے ارشادی ہیں، تکلیفی نہیں ہے۔ ارشاد کس بات کی طرف؟ بطلان بیع کی طرف۔ نقطہ اول۔ نقطہ ثانی ما لیس عندک۔ ما لیس عندک سے مراد کیا ہے روایت میں؟ تو فرماتا ہے آیا عندک سے مراد عندہ یہ مکانیہ ہے؟ فرماتے ہیں ما لیس عندک سے مراد عندہ مکانیہ نہیں ہے۔ اب آئیں اگر عندہ مکانیہ ہو تو کیا ہے گا؟ یہ روایات کیا ہے گا؟ ہمارے محل نزاع سے مربوط نہیں ہے۔ اب آئیں اگر عندہ مکانیہ ہو تو ترجمہ یہ ہوگا کہ یعنی اس چیز کا بیچنا جائز نہیں ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب آئیں تمام علماء اتفاق ہے اس چیز کا بیچنا جو اس کے پاس نہیں ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ تو پس کیا ہے گا؟ اگرچہ اس کے پاس نہ ہو اور حاضر نہ ہو اور بعید ہو تب بھی کیا ہے معاملہ صحیح ہے۔ تو اگر ہم عندہ مکانیہ لے لیں تو کیا ہے گا؟ یہ روایات کیا ہے گا؟ دلیل نہیں بنے گی محل نزاع کے لیے، بطلان بیع فضولی کے اوپر دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ اب آئیں روایت ثانی انشاءاللہ ہم کتاب میں ہی ذکر کر لیں گے۔ اب دقت فرمائیں وَأَمَّا السُّنَّةُ، اما سنت، اما یہ اما یا اما ہے؟ اما، احسنتم۔ فَهِيَ أَخْبَارٌ تَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ بَيْعِ الْفُضُولِ، وَمِنْهَا من الاخبار میں سے تدل علی بطلان البیع الفضولی النبوی المستفیض۔ مستفیض کا معنی کیا ہے گا؟ وہ روایت جو دلالت و سند کے اعتبار سے کیا ہے گا؟ صحیح ہو۔ وَهُوَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحکیم ابن حزام۔ وہ روایات کیا ہیں؟ قول رسول اللہ کیا ہیں؟ لا تبع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو نہ بیچو۔ فَإِنَّ عَدَمَ حضور عندک، فَإِنَّ عَدَمَ حضور عندہ کیا ہے گا؟ کنایۃ علی عدم تسلطہ۔ عدم تسلط کے اوپر کیا ہے گا؟ کنایہ ہے علی تسلیمہ، علی تسلیم المبیع، علی تسلیم المال۔ کیوں آگا؟ لعدم تملکہ،
دقت فرمائے گا، جب کوئی شخص سلطنت نہیں رکھتا ہو، قدرت علی تسلیم نہیں رکھتا ہو، وہ کس وجہ سے ہیں؟ اس وجہ سے چونکہ وہ مالک نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب دقت فرمائیں، یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ آقا قدرت علی تسلیم الگ ایک شرط ہے اور مالک کا نہ ہونا الگ ایک شرط ہے۔ آپ نے دو شرط کو کیا کیا؟ خلط کیا، مخلوط کیا۔ تو فرماتے مصنف فرماتے یہاں عدم تسلط نہ ہونا کس وجہ سے ہیں؟ عدم تملک کی وجہ سے۔ کأنہ یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی چیز کے اوپر قدرت علی تسلیم نہ ہونا، قدرت علی تسلیم نہ ہونا خود کیا ہے؟ بطلان بے کے لیے ایک شرط ہے، یہ شرط الگ ایک شرط ہے۔ آپ نے دو شرط کو کیا کیا آقا؟ احسن۔ تو مصنف فرماتے ہیں یہاں پر علت کیا ہے؟ عدم تسلط عدم ملکیت کی وجہ سے، نہ کہ عدم قدرت کی وجہ سے۔ دوبارہ عبارت دیکھیں، فَإِنَّا وہ سوال مقدر کا جواب ہے، فَإِنَّا عَدَمَ حُضُورِهِ عِنْدَهُ کنایتن، یہ کنایہ ہے کس بات کے اوپر؟ ان عدم تسلطه علی تسلیمه۔ کیوں آقا؟ لعدم تملکه، چونکہ وہ کیا ہے اس چیز کے اوپر ملکیت نہیں رکھتا ہے۔ تسلط کا ترجمہ تصرف کرنا، نہ تسلط کا تصرف نہیں ہوگا، غلط ہوگا تصرف کرنا۔ اب آئیں، فَيَكُونُ مُسَاوِقًا لِلنَّبَوِيِّ الْآخِرِ، فرماتے ہیں یہ روایت کأنہ اس روایت کے ساتھ مساوی و مرادف ہے، روایت آخر کے ساتھ۔ کأنہ یہ دلیل ثانی ہے، وہ روایت ثانی ہے کس بات کے اوپر؟ علی بطلان بیع الفضولی کے اوپر۔ فرماتے ہیں لا بیع الا فیما یملک، پڑھ لیں یملک، پڑھ لیں، بیان کر لیں گے۔ اگر دقت فرمائیں یہ روایات بھی کیا ہے؟ تدل علی بطلان بیع الفضولی۔ اب یہاں پر روایات میں کچھ کلمات وارد ہوا ہیں جو کیا ہے؟ وضاحت طلب ہے۔ ان میں سے جو کلمہ اول لا نافیہ ہے، پہلی روایات میں جو لا ناہیہ تھی، اب اس روایات میں جو لا نافیہ ہے۔ لا نافیہ میں دو احتمال ممکن ہیں۔ احتمال اول نفی الجنس ہو، احتمال ثانی نفی صحت ہو۔ اب آئیں، اگر لا نافیہ سے مراد لا نافیہ جنس ہو تو معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا لا بیع، اصلاً بیع نہیں ہے، الا ان چیزوں میں کیا ہے؟ بیع صحیح ہے جس کا وہ مالک ہو۔ یہاں تک بات واضح ہوگا، یعنی انسان ان چیزوں میں بیع کر سکتا ہے جس میں وہ کیا ہے؟ مالک ہو۔ اب آئیں، اگر وہ بیع جس میں اصلاً وہ مالک نہ ہو تو فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ موضوعاً و کیا ہے؟ حکماً خارج ہوگا۔ اگر ہم لا کو لا نافیہ قرار دے دیں، لا بیع الا فیما یملک کہیں، لا نافیہ کہیں، تو معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا اگر کوئی معاملہ کر لیں مال غیر کے اوپر، وہ مالک نہیں ہیں تو اصلاً کیا ہے؟ بیع ہی نہیں، حق ہم حکماً ہم موضوعاً۔ اگر لا سے مراد کیا ہے؟ لا سے مراد لا نافیہ سے مراد لا نافیہ نفی ہے کس بات کے لیے؟ صحت کے لیے، یہ نفی صحت ہے، صحت بیع ہے۔ تو معاملہ یہ ہوگا اگر کوئی غیر کسی کے مال کو بیچ دیں تو وہ بیع ہے، مگر کیا ہے؟ بیع صحیح نہیں ہے۔ تو اب آئیں، یہ روایت احتمال ثانی کی بنا پر دلیل بنے گی کس کے لیے؟ بطلان بیع فضولی کے لیے۔ فرماتے ہیں لا بیع الا فیما یملک، بعد قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا طلاق الا فیما یملک ولا اتقا فیما یملک۔
وَلِمَا وَرَدَ فِي تَوْقِيعِ الْعَسْكَرِ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم إِلَى السَّفَّارِ لا يجوز بیع ما لیس یملک. تو فرماتے ہیں یہ روایات بھی کیا ہے گا دلالت کرتی ہیں بطلان بیع فضولی کے اوپر. ترجمہ کیا ہوگا گا؟ لا یجوز البیع، بیع جائز نہیں ہیں ان چیزوں میں جن میں وہ مالک نہیں ہیں. اب آئیں روایت الرابع وما انل حمیری یا حمیری ہیں. احسنتم، حمیری ہیں. حمیری کون ہیں؟ عبداللہ ابن جعفر حمیری ہیں جو نواب اربع میں سے ایک ہیں. ان مولانا اجل اللہ تعالی فرجہ کتب فی جواب بعض المسائل. عبداللہ ابن جعفر نے امام کی خدمت میں مختلف کیا ہے گا سوالات خطوط لکھے اور امام علیہ السلام نے جواب بھی دیا. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں پوچھا گیا اس زمین کے بارے میں جس زمین کا مالک کے بارے میں یقین اور معلوم نہیں ہے. تو امام سے پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان الزیعۃ لا یجوز ابتیاؤها الا عن مالکہ او مالکها او بامرہ او رضاء منہ. امام علیہ السلام نے جو ہے بیع کو 3 چیزوں میں منحصر کیا کہ جائز نہیں ہے، اس زمین کو بیچنا جائز نہیں الا 3 صورت میں بیچ سکتے ہیں. اولا اگر مالک معاملہ کر لیں، ثانیا بامر مالک یعنی وکیل معزون ہو، ثالثا کیا ہے گا رضائے مالک محرز ہونا چاہیے، وہ بھی رضائے کیا ہے گا باطنی نہیں بلکہ کیا ہے گا رضائے کیا ہے گا لفظی ہونا چاہیے. تو اب آئیں بیع فضولی میں یہ تینوں شرائط کیا ہے گا منتفی ہیں. ہم بیع فضولی مالک کی جانب سے ہیں، ہم بیع فضولی کیا ہے گا امر مولا سے ہیں، ہم رضائے مولا بھی محرز اس میں نہیں ہیں. تو بس بیع فضولی کیا ہے گا جائز نہیں ہیں. یدلو هذه الروایہ وما فی صحیح ان محمد ابن المسلم الواردی یا الوارد فی ارض فمن نیلی. فمن نیل سے مراد کیا ہے گا؟ فمن نیل سے مراد وہ نہر مراد ہیں جو کیا ہے گا فرات کے کنارے میں ہے. دقت فرمائے گا مضمون روایات یہ ہیں کہ اشتراہا رجل، امام علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا گیا، محمد ابن مسلم نے امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو امام علیہ السلام کی خدمت میں اس مسئلے کو پوچھا گیا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ اشتراہ سے مراد یعنی ایک زمین کے حوالے سے وہ سوال کر رہے. وہ زمین اشتراہا رجل، ایک شخص نے وہ زمین خریدی، وَأَهْلُ الْأَرْضِ اور اہل ارض یعنی جن لوگوں سے وہ زمین خریدے تھے، یقولون ہی ارضنا کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے. وَأَهْلُ الْأَصْيَافِ اور اہل اصیاف سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ لوگ جو کیا ہے گا نہر کے کنارے میں بسنے والے لوگ ہیں، یعنی وہ مثال کے طور پر بلد صغیر ہے جو نہر کے کنارے میں بستے ہیں. فرماتے ہیں یقولون و اہل اصیاف کہتے ہیں ہیا من ارضنا، یہ ہماری زمین ہے. تو فقال امام علیہ السلام نے فرمایا لا تشتریہا هذه الارض الا برضائے اہلہا. جب تک کیا ہے اہل کی رضایت محرز نہ ہو جائے تب تک نہ خریدیں. تو یہاں اگرچہ کیا ہے اگرچہ شراء کے حوالے سے ہے، شراء میں لازم ہے کہ کیا ہے مالک کی اجازت محرز ہونا چاہیے. جب شراء میں مالک کی اجازت محرز ہونا چاہے تو بطر قولہ بے میں کیا ہے رضایت مالک
محرز ہونا چاہے. تو بس کیا ہے بے فضولی میں رضایت مالک محرز نہیں ہے، اس لیے کیا ہے بے فضولی باطل ہے. آخری جو روایت ہے وہ کیا ہے وما فی صحیح ان محمد ابن القاسم ابن الفضل امام مصعب نے جعفر سے روایت کی ہیں. وہ روایت یہ ہیں فی رجل، ایک شخص کے بارے میں محمد ابن قاسم نے سوال کیا گیا، امام سے پوچھا گیا فی رجل اشترا من امرات، اشترا سے مراد یعنی ایک ایسی زمین کو خریدی جو ایک خاتون سے، اور اس خاتون نے کس سے خریدی تھی؟ آل فلانہ سے. آل فلانہ سے مراد کیا آئے گا؟ آل فلانہ یعنی بنی عباس مراد ہے، یعنی بنی عباس کے جو بادشاہ ہیں، مثلا منصور دوانقی وغیرہ جو ہے، منصور دوانقی، اگر منصور وغیرہ جو ہے اپنے جو ہے کیا ہے جو وزیر ہوتے تھے، ان کو اس زمانے میں جو چیز نوازتے تھے وہ کیا ہے اراضی و زمینیں تھے. اب آئیں اس خاتون نے کیا ہے ان زمینوں میں سے یا ان قطعوں میں سے ایک قطعہ خریدی. اب اس سے کس نے خریدی؟ وہ زمین کس نے خریدی؟ ایک شخص نے خریدی، وہ کیا ہے محب اہل بیت ہے. اس کے بارے میں سوال کیا گیا. اب آئیں وہ زمین انہوں نے کیسے خریدی؟ فَكَتَبَ عَلَيْهَا كِتَابٌ، اس کے درمیان جو وہ شخص اور اس خاتون کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا اس میں کیا ہے کتابت بھی موجود تھی. اب اس زمانے میں ہم کیا کہیں گے؟ اسٹمپ پیپر کہیں گے، یعنی کتابت بھی موجود تھی. انہا قد قبضت المال. اب آئیں وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ جس شخص کو ہم نے یہ زمین بیچی ہے اس سے کیا ہے ہم نے سامان لے چکی ہیں. اب آئیں وہ شخص کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ شخص ولم تقبضہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سامان اس کے حوالہ نہیں کیا. اب آئیں محمد ابن قاسم نے امام سے سوال کیا گیا. اب یہ شخص کہہ رہے ہیں کہ زمین تو ہم نے لے لیا ہے مگر کیا ہے ہم نے سامان نہیں دیا. اب وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ ہم نے سامان لے لی ہیں. اب امام کے بارے میں اس مسئلے کے بارے میں امام کی خدمت میں اس مسئلے کو رکھا گیا، امام کی خدمت میں پیش کیا. تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قال لہ، امام نے فرمایا اس شخص کے لیے یمنعها اشد المنع، امام علیہ السلام نے شدت منع کے ساتھ منع فرمایا کہ سمن نہ دے دیں. کیوں؟ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ بَاعَتْ مَا لَمْ تَمْلِكُهُ، اس نے ایک ایسی چیز کو بیچی ہے، ایک ایسی زمین کو بیچی ہے کہ جس کا وہ مالک نہیں تھا. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جس مال کے اوپر ملکیت نہ ہو تو اس چیز کا بیچنا کیا ہے صحیح نہیں ہے، باطل ہے. تو بے فضولی بھی کیا ہے باطل ہے. اب آئیں آئین یہاں پر کہا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خاتون اس زمین کا کیا ہے مالک نہیں ہے. تو اس زمانے میں جو اراضی تھے وہ یقیناً کیا ہے اراضی سے مراد یعنی ہم کہیں گے خالص سرکار کہیں گے، وہ زمین ہے جس کا کیا ہے مالک امام علیہ السلام ہے. اب یہ عورت، یہ خاتون جو زمین بیچ رہی ہے وہ امام کا مال ہے، اذن امام کے بغیر وہ معاملہ کر رہا ہے. تو اب آئیں گے یہ کیا ہے بے ما لا یملک ہے، اور بے ما لا یملک کیا ہے بے فضولی ہے اور صحیح نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد طیبین الطاہرین.